کہ وائٹ ہاؤس میں آپ کو پرسوں یہ خبر آئی تھی کہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، افغان ایک شہری اس میں ملوث تھا اور 2 سیکورٹی گارڈز اس میں ان کو زخمی ہوئے تھے، اب ان میں سے ایک کی تو جان چلی گئی ہے۔ اب یہ زہیب سوچو، یہ جو گارڈز تھے دونوں، یہ والنٹری جو آپ کے آتے ہیں نا اس میں بھرتی ہوتے ہیں، ان کے پہلا دن تھا، فرسٹ ڈے آن ڈیوٹی، ایک 20 سال کا بچہ، ایک 24 سال کا بچہ، پہلے دن آئے ہیں والنٹری جو ہیں آفیسرز بن کے اپنے یہ سیفٹی کے سیکیورٹی کے، اور ان کی ایک کی جان چلی گئی۔ جی بالکل، ایک کی جان چلی گئی۔ اور آپ دیکھیں جب یہ تحقیقات ہوئی، انویسٹیگیشنز ہوئی، تو یہ بھی پتہ چلا ہے، امریکہ سے یہ خبریں آئی ہیں کہ یہ جو افغان شہری کی بات ہو رہی ہے، یہ سی آئی اے کا ایجنٹ تھا، افغانستان میں اس نے کام کیا ہے امریکن سی آئی اے کے لیے، اور اس کے بعد 2021 میں وہ آیا اور اس کے بعد اس کو اسائلم بھی مل گیا۔ تو یہ بھی ایک الگ سی سٹوری ہے، اس کو اگر اور اب دیکھیں نا کیا جائے تو یہ کیا بات ہے؟ پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز افغانیز کر رہے ہیں، اب یہ یو ایس تک باہر چلی گئی، اور وہاں بھی اوپنلی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا سٹیٹمنٹ، کیا مقصد، بالکل ایسے اس پہ بات تو افغانستان سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے خلاف اب سخت مزید ٹائٹ کر دیا ہے، جی ساری امیگریشن اسائلم کی جتنی بھی اپلیکیشنز پروسیسز کو روک دیا گیا ہے کمپلیٹلی۔ اور سیکیورٹی بھی مزید اب واشنگٹن ڈی سی کی بڑھا دی گئی ہے، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ انور صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ مجھے بتائیں یہ واقعہ جو ہوا ہے، اور ویسے تو فائرنگ کے واقعات ہو جاتے ہیں، انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، کوئی فنیٹسزم بھی ہوتا ہے وہاں پر، لیکن اس تناظر میں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات بڑے، امریکہ کے اس وقت جنگ کے معاملات چل رہے ہیں اور صورتحال بڑی خراب ہے، تو اس تناظر میں کتنی اہمیت کا حامل یہ واقعہ ہوا ہے، بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ بات یہ ہے کہ جو تناظر کی بات کی، وہ ذرا یہاں اپلائی نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ جو صاحب ہیں رحمان اللہ، یہ پرو طالبان نہیں تھے، یہ تو امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، سی آئی اے کے ساتھ کام کرتے رہے تھے، اور اسی لیے ان کو یہاں لایا گیا تھا، اور وہ 2021 میں آئے جیسا آپ نے بتایا، اور اس سال اپریل میں ان کا سٹیٹس جو ہے لیگلائز کیا گیا، یعنی بائیڈن کی انتظامیہ کے دور میں آئے اور ٹرمپ انتظامیہ میں لیگلائز ہوئے۔ کیوں کیا یہ اب تک کسی نے نہیں بتایا ہے، ہر قسم کا گیس ورک ہو رہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اس بات پہ ناراض تھے، یعنی یہ کہ انڈیویجول ایکٹ تھا، اور وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ ان کو تو لے آئے امریکی اپنے ساتھ، لیکن ان کی فیملی کو وہاں چھوڑ دیا، اور وہ چاہتے تھے ان کی پوری فیملی یہاں آ جائے، یہ ناراضگی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق ہے، اور اس پہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو امریکی حکام ہیں انہوں نے بات واضح نہیں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ 2-3 ایکشن فوری طور پہ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک تو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو درست کر دوں کہ وہ جو نیشنل گارڈز تھے، نیشنل گارڈز میں سے ایک تو بچی تھی 20 سال کی، اور ایک 24 سال کا لڑکا تھا، اور وہ نیشنل گارڈز والے ریگولر تھے، والنٹیئر۔ اس نے یہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ آج یہاں تھینکس گیونگ ڈے تھا، جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے، اور ایک دن پہلے سے چھٹی ہو جاتی ہے اور 5 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو چھٹیوں میں اس لڑکی نے والنٹیئر کیا تھا کہ میں چھٹیوں میں گھر نہیں جاؤں گی، میں کام کروں گی، اور بیچاری اس کی وجہ سے وہ زد میں آ گئی۔ اب تک ان دونوں کی حالت نازک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پہلا ایکشن تو یہ لیا کہ انہوں نے افغانستان سے جتنے آنے والے تھے سب کو روک دیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ 19 ممالک ہیں جن میں شکر ہے پاکستان نہیں شامل ہے، ان ملکوں کے سٹیزنز پہ جن کو بھی گرین کارڈ ملے ہیں سب کو ری اوپن کر دیا، اس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے، ان کو ریویو کریں گے اور فیصلہ کریں گے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ کے کہ ان کو صحیح ملا یا نہیں ملا، اور جن کو وہ سمجھیں گے غلط ملا ہے تو وہ کینسل ہو جائیں گے گرین کارڈ۔ اور اس کے بعد میرا خیال یہ بات اس سے بھی آگے بڑھے گی، اور اوور آل سارے امیگرینٹس اس کے زد میں آئیں گے۔ یہ بہت ہی سیریس واقعہ ہوا ہے۔ یہ اس حرکت کی وجہ سے تو افغانیوں کے لیے اس نے پرابلمز کریٹ کر دیں کہ جو آنا چاہتے تھے، جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا یا جو آلریڈی وہاں تھے۔ سر اس شخص نے 2021 میں یہ آیا یو ایس میں، اور جو ہماری انفارمیشن ہے کہ 25 میں اس کو اسائلم تو گرانٹ بھی ابھی ہو گیا تھا کہ یہ وہاں رہ سکتا ہے، تو اس کے بعد ایسا اس کا کیا غصہ، جی ایسا کیا غصہ
کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اس حد تک انسان آگے چلے جائے, نوئنگ آئی تھنک ان anybody in their right minds کہ یہ افغانیز کے لیے ایک مسئلہ بن جائے گا. نہیں دیکھیں, آج ہم لوگ آج ہی اس پہ بات کرتے کچھ جرنلسٹ یہاں, اور اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ اب بھائی انف از انف. دنیا جو یہ بار بار کہتی ہے افغان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, بڑے بہادر ہوتے ہیں, 2 سپر پاورز کو نکال دیا اور صدیوں سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں, ہو گیا. اب ان کو افغانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے, اور ساری دنیا پہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ قبائلی دور گزر گیا, اب ایک جدید تہذیب کا زمانہ ہے. اس میں صرف جنگ نہیں لڑنی, اس میں آپ نے امن سے بھی رہنا ہے, اور صرف بہادر ہونا کافی نہیں ہے. آپ کو اسکل لانے چاہیے, آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے, آپ اس دنیا میں اپنا مقام بنائیں. ان کو یعنی کسی طرح پوری نیشن کو گھیر کے آپ نے امن کی طرف لانا ہے, کیونکہ وہاں سارا نیریٹو ہے, وہ ہر جگہ میں نے وہاں سر یہ تو نیریٹو جو ہے سر, یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, یہ تو نیریٹو سپر پاورز بناتی ہیں سر. یہ آپ دیکھیں اسامہ بن لادن کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے, اور رشیا جو انویٹ کیا افغانستان پر, اور کس طریقے سے پھر US سے مل کے وہ جہادی تھے, پھر اس کے بعد وہ دہشت گرد بن گئے. تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے, اب یہ ہانٹ کر رہا ہے ان کو. یہ بھی ایک سر پہلو ہے نا اس کا. اور دیکھیں جیسے آپ نے بناتی تو ضرور ہے, سپر پاور بناتی ضرور, لیکن افغانوں کا تو صدیوں سے بن رہا ہے. ہمارے علامہ اقبال نے بھی ان پہ شاعری کی, اس سے پہلے بھی لوگوں نے شاعری کی, اس کے بعد بھی کرتی رہی, ہمیشہ سے ان کی تعریف ہوتی رہی ہے. اب ضرورت آئی کہ اس کو ذرا روک کے ان کو سمجھائیں کہ یار ذرا امن کی طرف اور پروگریس کی طرف بڑھیں, وہ بھی اپنے اندر شعور لائیں, اپنی دنیا کے ساتھ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس واقعے پہ ذرا رہتا ہے, یہ جو اس نے کی ہے, اور CIA ایجنٹ تھا, یہ پرو امریکن تھا, لیکن پرو امریکن تو بہت سے افغان وار کے دوران لوگ تھے. اسامہ بن لادن بھی پرو امریکن تھا ایک دور میں, لیکن وہ پھر اگینسٹ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر یہ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ تھا. وہ تو جنگ سوویت یونین کے خلاف تھی نا, جی یہ تو جنگ طالبان کے خلاف تھی. اس میں لوگ یا طالبان کے مخالف تھے یا طالبان کے ساتھ تھے, یہ طالبان کے مخالفین میں شمار ہوتا تھا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک اور چیز بتائیے گا سر, یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ تمام امیگرینٹس کے خلاف, اور یہ تو ہم ویو دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, تو نہ صرف افغانی بلکہ پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں, جو انڈیا سے لوگ گئے ہیں, جو دیگر ممالک سے گئے ہیں, ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ان کی بھی مانیٹرنگ ہوگی, اور مزید معاملات خراب ہو گئے. بالکل ہوگی. اور اب لوگوں کو ایک اور وجہ مل گئی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے. ایک میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بھی ذکر کیا اسامہ بن لادن کا, اس کا میں نے گروپ انٹرویو کیا تھا خرطوم میں, سوڈان میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے پریزیڈنٹ بش کا بھی کیا ہے, پریزیڈنٹ اوباما کا بھی کیا ہے, اس میں اور بہت سارے ورلڈ لیڈرز ہیں ان کا. تو اس میں جو ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ساری انٹرویوز کے بعد, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مینٹ آف مائنڈ ایسا ہوتا ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی صحیح ہیں اور ان کے علاوہ ساری دنیا غلط ہے, اور کیونکہ میں صحیح ہوں تو جو میرا مخالف ہے وہ میرا ہی نہیں ساری دنیا کا مخالف ہے, اور خدا کا بھی دشمن ہے, اور اس کو مار دینا جائز ہے. اور یہ سوچ جو ہے نا, یہ سوچ بہت خطرناک ہوتی ہے, جو لیڈروں میں بھی ہوتی ہے, ان کے فالوورز میں بھی ہوتی ہے. اور افغانستان میں, ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگوں میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے, جس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بالکل. اور جی سر, یہ ٹرمپ کے بارے میں بتائیں کہ وہ اس انسیڈنٹ کو لے کے اب کتنے غصے میں ہیں, اور کیا ان کا جو ہے ری ایکشن ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بات نہیں تو گھر پہ اٹیک کرنے والی بات ہے. بات غصے کی نہیں ہے. اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھو اس کو دیکھیں, ہر چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز آخر میں لوکل پالیٹکس میں آ جاتی ہے. اب یہاں ہونے والا کیا ہے, یہاں 2026 میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے. مڈ ٹرم یہ ہوتا ہے کہ پوری کانگریس یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا دوبارہ منتخب ہوتی ہے, اور آدھے کے قریب سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ٹرمپ انتظامیہ یہ انتخابات ہار جاتی ہے, تو اگلے اس کے جو 2 سال ہوں گے وہ بالکل لیم ڈک ایڈمنسٹریشن ہوگی, کچھ بھی نہیں کر سکے گی, کیونکہ یہاں سارے مالی اختیارات کانگریس کے پاس ہوتے ہیں. تو کانگریس کسی بھی کام کے لیے فنڈ نہیں دے گا. صحیح. اچھا, اگر تھوڑی وہی بات کہ اب آگے کیا ہوگا. جی اس میں امیگرینٹس جو ہیں, امیگریشن بہت بڑا ایشو بن گیا تھا, اور لگ یہ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ اس کی وجہ سے الیکشن ہار جائیں گے. لیکن اب یہ جو ایک ان کو سمجھ لیں خدا کی طرف سے ایک ایسا موضوع مل گیا ہے, ایک ایسا ایشو مل گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ دوبارہ ایک امید جاگ پڑی ہے کہ
रिपब्लिकन अगला इलेक्शन जीत सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वाला इशू जो है ये दबेगा नहीं, इसको दोनों तरफ से ज्यादा उभारा जाएगा ताकि वोट हासिल किए जा सके। जी अच्छा सर, मुझे बताएं कि बुश गए और ओबामा गए अफगान वॉर में, और ये एक नरेटिव वहाँ बिका भी एक अरसे तक, डोनाल्ड ट्रंप इसके थोड़ा सा अगेंस्ट रहे। मुझे बताएं, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की थोड़ी सी बात की जाए तो क्या इस तरह के वाकयात आप यूएस में मजीद होते देख रहे हैं कुछ बड़ी इंटेंसिटी के साथ, और फिर वो जस्टिफिकेशन इस तरफ आने की, बगराम एयरबेस और अफगानिस्तान पे दोबारा कैप्चर करने की, क्या ये हम सोच सकते हैं नहीं, या बहुत ज्यादा आगे की बात कर रहे हैं? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे मैं बिलीव नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जो अगर इतनी डीप कॉन्स्पिरेसी होती है तो फिर आप हमें और आपको पता ही नहीं लग सकती है ना। और जैसे मतलब 9/11 के बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं अफगानिस्तान की वॉर बड़े अरसे से कवर करता रहा हूँ। मैं काबुल, हरात, कंधार, मज़ार शरीफ, जाबुल, इन सारे इलाकों में गया हूँ इंटरव्यू के। फैजाबाद, इनके जितने सदर गुजरे हैं, बुरहानुद्दीन रब्बानी, लीडर हिकमतयार, ये जो है अहमद शाह मसूद, जी जी। इनका सबके इंटरव्यूज किए हुए मैंने। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इनमें ऐसे लोग मौजूद थे जो बिल्कुल इस तरह कोई बड़ा वाकया करने की ख्वाहिश रखते थे और कोशिश कर रहे थे। वो किस तरह कामयाब हुए, क्या हुआ, इसके बारे में तो बहुत सारी तफसीलात आई भी हैं, बहुत से नहीं आई हैं। अब 20 साल गुजर गए, अभी पूरी तरह पिक्चर वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये बात मैं जरूर समझता हूँ कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग मौजूद थे जो ऐसा करने की ख्वाहिश रखते, और अभी भी हैं, अब भी हैं, बिल्कुल हैं। जब तक आप उनको ये नहीं समझाएंगे, जब तक आप उनको अमन की तौर, यानी इस शख्स को देख लें, फर्ज करें उसको कोई पर्सनल ग्रीवांसेस थी, तो क्या इस एक्शन की वजह से उसके जो घर वाले हैं वो यहाँ आ जाएंगे? नहीं आएंगे। मतलब लेकिन ये कि उनका यूएस आना का नामुमकिन हो कोई गया। चांस है कि वो तो- अफगानिस्तान में अब कोई जो है मिलिट्री एक्टिविटी करें कि एक वजह बनी है, उनको जवाब दें? बस ये हाँ ना में बताएं सर। देखें, मैं समझता हूं कि इसको इस तरह देखें कि जो पाकिस्तान की कोशिश है ना कि वहां से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए, अब मैं समझता हूं अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से और चीन की तरफ से, हर तरफ से पाकिस्तान की इस कोशिश की तायद की जाएगी। और उसमें पॉजिटिव पहलू हमारे लिए ये है कि इंडिया जो कुछ हरकतें वहां करना चाह रहा है, अब उसको डिस्करेज किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। और इंडिया का मीडिया अभी भी इसको जो है डिफेंड कर रहे हैं इस मूव को, कि ये इसके पीछे भी अमेरिका की गलती है, ट्रम्प की गलती है। अब अपने उनकी अलग से हमदर्दी नजर आ रही है मीडिया में फॉर अफगानिस्तान एंड द टेररिस्ट स्पेशली। तो कुछ ऐसे चल रहा है सर। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम आपसे बात होगी तो ज़ुरान मोहम्मदानी की भी जरा हम बात करेंगे, वो करनी। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया जी।